کی تعریف کبریائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام کے مستحق تمام انبیاء کرام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کی جنہیں اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے نبی و رسول بنا کر کے بھیجا۔ محترم حاضرین، آج کے اس مختصر وقفے میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو مقصود ہے۔ اگلا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم سنت کی یاد کا مہینہ آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی کی کچھ پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا جائے کہ جس کی یاد ہم انشاءاللہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو منائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ تمام نبیوں میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء، تمام نبیوں کے جد امجد۔ اور یہ بھی خصوصیت آپ کو ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے یہ کہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بناؤں گا۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، خلیل اللہ آپ کا لقب ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں گوناگون آزمائشوں سے گزر کر کے اللہ رب العالمین کے اس قدر قریب ہوئے ہیں، اس قدر قریب ہوئے ہیں کہ تمام انبیاء کے درمیان جن کے بارے میں ہم 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا ہے، ان میں سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی امت کی پیروی کا حکم امت محمدیہ کو دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، کسی بھی نبی کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو، جو منتخب امت ہے، امت وسط ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے عظیم امت ہے امت محمدیہ، اس امت محمدیہ کو اور اس امت محمدیہ کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ حاضرین، یہ تمغہ، یہ اعزاز یوں ہی نہیں مل جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اعزاز کے مستحق ہمہ شمہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، کٹھور پریشرم کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، تب جا کر کے کہیں اپنے اس فیلڈ میں انہیں تمغہ کا استحقاق سمجھا جاتا ہے، مستحق سمجھا جاتا ہے، وہ تمغہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اگر کائنات کا امام بنایا ہے اور آپ کی ملت کے پیروی کا حکم امت محمدیہ کو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی ایسی آزمائش میں گزاری ہے کہ ویسی آزمائش شاید باید کسی کے اوپر آئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات میں آزمایا، کلمات کلمہ کی جمع ہے، یعنی چند کلمات سے مراد بہت ساری چیزیں، پوری زندگی کے لے لیجئے اس کو، وہ کلمات میں آپ علیہ السلام کی پوری زندگی شامل ہے، اور پوری زندگی آپ کی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک تو آزمائشوں سے ہی گزر کر کے آگے گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چند کلمات میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان تمام باتوں میں، تمام آزمائشوں میں آپ کھرے اترے، ثابت قدم اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو پورا کر کے بتایا آپ نے۔ ہمارے اوپر تو ایک آدھ آزمائش آ جاتی ہے دنیا کے اندر، اور لمبی ہو جائے تو ہم چیں بجبی ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ایک اللہ کا در چھوڑ کر نہ جانے کتنے دروں کے بھکاری بن جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آزمائشوں سے پر ہے، آزمائشوں سے پر ہے، لیکن آپ
ثابت قدمی کا پہاڑ بن کر کے ان تمام آزمائشوں کو پسے پس ڈال دیا ہے اور اس میں کھڑے اترے ہیں. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پھر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا, رضامندی کا یوں اعلان ہوتا ہے کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں نے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں, لوگوں کا امام بنائیں گے تمہیں. بڑا اعزاز تھا, بڑا اعلان تھا, عظیم خوشخبری تھی. ابراہیم علیہ السلام نہایت خوش ہوئے اور کہا کہ ومن ذریتی, کیا یہ اعزاز ہماری ذریت کو بھی حاصل ہے, ہماری اولاد کو بھی حاصل ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ذریت کا انکار نہیں کیا, یہ کہا, کوالٹی بتایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین. اگر آپ کی ذریت نافرمان ہوئی, صراط مستقیم کو چھوڑ دیا, توحید کی ڈگر کو چھوڑ دیا, تو ایسے ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. ورنہ اگر صحیح راستے پر چلے تو انہیں بھی اعزازات سے نوازا جائے گا. گرچہ کہ امامت کا مرتبہ تو نہیں ملے گا, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعزازات ہیں, تمغے ہیں جو انہیں ملیں گے, اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ ظالم نہیں ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جس خوشی کا تمغہ دیا, امامت کا تمغہ دیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو بھی اس میں شامل کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں. تو کیا یہ اعزاز نہیں ہے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے, نبوت اور رسالت کا اعزاز اللہ رب العالمین نے آپ کی ذریت میں رکھا. عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بیٹے کی نسل چلی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دوسرے بیٹے سے آئے. ظاہر بات ہے کہ یہ اعزاز زبردست ہے. وہی ابراہیم علیہ السلام, انہی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ میں تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کے بچپنے کا واقعہ یا جوانی سے تک آنے تک آپ کے اوپر کیا نشیب و فراز گزرے ہیں, قرآن و سنت اس سے خاموش ہیں. جو واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں وہ یوں ہی اسرائیلی روایات کے حوالے سے آتے ہیں, ان میں کوئی دم خم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی جن باتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, اجاگر کیا ہے, بتایا ہے, وہ تمام چیزیں قرآن و سنت کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ صحیح روایات کی روشنی میں ہیں, اور انہی پر بحث کرنا مناسب رہے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں ایک جگہ ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک زبردست کارنامہ انجام دیا, تو اس دوران جس لفظ کا اشارہ ملتا ہے یقال لہ ابراہیم فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. جب یہ پوچھا گیا کہ یہ اتنا بڑا کام کس نے کر ڈالا, تو انہی لوگوں میں سے جو مخالفین تھے, منکرین تھے, کہا کہ ایک بندہ ہے, ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے, ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے. تو فتن کا لفظ آیا اس میں, یعنی جوان. تو آدمی بچپن سے گزر کر کے جوانی پر پہنچتا ہے, تو بچپنے کا واقعہ تذکرہ نہیں ملتا ہے, بلکہ آپ کے جوانی کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے جوان ہو کر کے, آپ کو جب شدھ بدھ آ گئی, توحید کی سمجھ آ گئی, تب اللہ رب العالمین نے آپ سے جو کام لیا تھا اس کا تذکرہ وہاں پر ہے, یعنی جوانی سے آپ کا تذکرہ ملتا ہے. آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام, اچھا, انبیاء کی تربیت اللہ رب العالمین بچپن سے ہی شروع کر دیتا ہے, یہ بات پکی ہے. تذکرہ نہ ملے یہ الگ بات ہے, لیکن بچپن سے ہی انبیاء علیہم السلام کی تربیت اسی رخ پر کرتا ہے کہ جس رخ پر اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرنا چاہتا ہے دعوت کے لیے, دعوت و تبلیغ کے لیے. تو تربیت بھی بچپن سے ہی کرتا ہے, ایک بیک نہیں ہوتا ہے. اور یہ تو عملی طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو جس نہج پر ہم ڈالیں گے, جس راستے پر ڈالیں گے, شروعات سے بڑا ہو کر وہی راستہ اپنائے گا وہ. تو انبیاء کی شان ہی الگ ہوتی ہے, انبیاء علیہم السلام اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں. تو بچپن سے ہی آپ کی خاص تربیت رہی ہوگی, ایسا ہم مان کر چلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ پر نبوت اور رسالت کا فیضان ہوتا ہے تو اسی اصول کو اپناتے ہوئے
یعنی اللہ رب العالمین کی تربیت میں رہ کر کے جوان ہونے والی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے ابا حضور کے بڑے فرما بردار ہو جاتے ہیں، بڑے فرما بردار۔ ابا اور پورا خاندان، پورا قبیلہ، پورا گاؤں، پوری بستی، سب کے سب بت پرست ہیں، لیکن اسی کے درمیان ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرستار ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں۔ اور جب آپ کو توحید کی دعوت کا حکم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ابا کو مخاطب کرتے ہیں، اپنے ابا کے پاس آتے ہیں اور انہیں دعوت توحید پیش کرتے ہیں، اور بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ ابا حضور، یا ابتی، اے میرے ابا، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسے علم پر سرفراز ہوا ہوں، ایسا علم اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے، مراد وہی نبوت و رسالت، کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ اگر میری بات مانیں گے، اہدک صراطا سویا، تو میں آپ کو صحیح راستے پر لے کے چلوں گا۔ مخاطب کیسے ہوتے ہیں؟ یا ابتی، ہے نا، پیارے ابا، یا ابا محترم، ابا جی، جو بھی ہم کہیں، پیار کا جو بھی انداز ہم اپنائیں ترجمے کے اعتبار سے، وہ یا ابتی کے اندر شامل ہے۔ اور اس طرح سے وہ اپنے ابا کو دعوت توحید پیش کرتے ہیں کہ میرے پاس اللہ رب العالمین نے وہ علم دیا ہے، وہ روشنی دی ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ مقصود بتانا یہ ہے کہ گرچہ آپ میرے ابا ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ایک مثل بولتے ہیں کہ نانی کے آگے ننیحال کا بیان، ہے نا، یعنی اگر نواسا نانی سے ذرا اٹھ کر کے بات کرے تو نانی ایسا مثل سناتی ہے اس کو، نانی کے آگے ننیحال کا بیان، یعنی مجھ سے زیادہ تو جانتی ہے یا مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے نا۔ لیکن یہاں دیکھیے معاملہ، زیادہ یقیناً جانتے ہیں، لیکن انداز اس طرح سے اپنا رہے ہیں کہ برا بھی نہ لگے ابا جی کو، اور اس طرح سے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر آپ میری بات مانیں گے تو میں آپ کو صحیح راستے پر لے کے چلوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب صحیح راستہ بیٹے کو معلوم ہو تو بلا جھجک اپنے بڑوں سے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے، صحیح راستے کی رہنمائی کرنا چاہیے، اس شبہے کو چھوڑتے ہوئے کہ میں تو چھوٹا ہوں، میں کیا بولوں، میں بڑوں کے بیچ میں نہیں بول سکتا۔ آج معاشرے و سماج میں عام طور پر یہی پائی جاتی ہے بات کہ بڑے کے سامنے چھوٹا منہ نہیں کھولتا ہے، گرچہ کہ چھوٹا اچھی بات جانتا ہے، صحیح بات جانتا ہے، حق بات جانتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے یا بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھا معاشرے و سماج میں ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں، میں بڑوں کے سامنے نہیں بول سکتا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ سنت ابراہیمی کے خلاف ہے یہ، سنت ابراہیمی کے خلاف ہے یہ۔ ہمیں اگر حق بات معلوم ہے تو ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ چاچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، تاؤ ہیں، نانو ہیں، جو بھی ہے ان کے سامنے ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ حق ہے اور اس کا علم مجھے ہے۔ کاش آپ بھی اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو مانیں تاکہ آپ بھی صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے ایک روپ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنے ابا کی بھی تربیت کریں گے، ابا کو بھی تبلیغ کریں گے، دادا کو بھی بتائیں گے، نانا کو بتائیں گے، اور ہم سے جتنے بڑے سب کو ہم بتائیں گے۔ یہ ہمارا سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ایک نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایک فریضہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اب ابا کے سمجھانے کے بعد ابا جی نہیں مانے، ابا جی نے آپ کو ڈانٹ دیا، میں آگے بتاؤں گا اس کو، کیونکہ لہجہ وہ سخت تھا، ہے نا۔ اس کے بعد قوم کو مخاطب کرتے ہیں۔ قوم کو مخاطب کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پیرائے اپنائے ہیں، مختلف پیرائے۔ جن جن معبودوں کی وہ عبادت کرتے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی دم خم نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ان نون پرسن بن کر کے ما تعبدون، آپ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے سامنے تو ہے نا، بتوں کے نام بھی معلوم ہے کہ فلاں ماں ہے، فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پر کہنے کا انداز کیا ہے؟ ما تعبدون، آپ لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہیں کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا ہے؟ یہ تماثیل، یہ بت جن پر آپ لوگ مجاور بن کر کے بیٹھے ہو۔ کہیں کہتے ہیں
کہ آپ لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. تو مختلف انداز ہے، مختلف انداز، مختلف پیرایا ہے. سب کا مدعا یہی ہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے قوم کے لوگوں، آپ لوگ جن کی عبادت کرتے ہو وہ کسی کام کے نہیں ہیں. بھلا یہ سنتے ہیں کیا جب آپ انہیں پکارتے ہو؟ بھلا آپ کے کسی کام آتے ہیں کیا آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں کیا؟ نہیں نا، نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ پھر جو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، جو سن ہی نہیں سکتا ہے، اس کی آپ لوگ عبادت کرتے ہو. ایسے کی عبادت بالکل درست نہیں ہے. اور عبادت کا خاص مقصود جو ہوتا ہے حصول منفعت. اگر ہم کسی کے پیچھے چلتے ہیں دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لو، اگر ہم کسی کو فالوور بنتے ہیں کسی کے، تو اس سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے گاڑھے وقت میں یہ کام آئے گا. کیا نہیں ہوتا ہے مقصد؟ یقیناً ہوتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا چودھری ہو، پردھان ہو، مکھیا ہو، جس کے پیچھے، جس کے پارٹی، جس کے گروپ میں ہم شامل ہوں گے، تو اس گروپ لیڈر سے ہماری یہ امید ہوگی کہ یہ ہمارے گاڑھے وقت میں کام آئے گا، ہے نا؟ تو معبود جس کو بنایا جائے اس کی بھی یہی خوبی ہونی چاہیے کہ گاڑھے وقت میں کام آئے، مشکل وقت میں کام آئے. جب وہ مشکل وقت میں کام ہی نہ آئے تو کس کام کا وہ ہمارا لیڈر، کس کام کا ہمارا اغوا مکھیا، کیسا معبود، کیسا مسجود؟ کچھ بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پیرائے میں انہیں سمجھایا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کسی کام کے نہیں ہیں. تم ان سے رزق مانگتے ہو، روزی کے متلاشی ہو ان کے دربار میں حاضری دے کر کے کہ یہ تمہیں روزی دیں گے. قطعاً نہیں، یہ تمہیں روزی نہیں دے سکتے. بھلا جو سنے نہیں، بولے نہیں، دیکھے نہیں، چلے نہیں، وہ تمہارے کس کام آ سکتا ہے؟ اس پر تو آپ لوگ چڑھاوا چڑھاتے ہو، منتیں مانتے ہو اور لا کے اس کے سامنے رکھتے ہو. وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سونگتا ہے، کچھ بھی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگاتا ہے. الٹ کتے، بلی، مکھیاں، کیڑے مکوڑے آ کر کے اس کو چٹ کر جاتے ہیں، یا شریر بچے اسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو اب ایسے معبود کی عبادت کر کے بھلا کیا کرو گے؟ کیا ملے گا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. کیا قوم نے مانا اس بات کو؟ نہیں مانا. یعنی مختلف انداز آپ نے اپنایا، نہیں مانا. ایک انداز آپ نے اور سنا ہوگا، بڑا پیارا اور بھلا انداز. زمین پر جو ان کے گڑھے ہوئے معبود تھے ان کی تو عبادت کرتے ہی کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ آسمانوں پر جو ستارے چمک رہے ہیں، سورج چاند ستارے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے وہ. تو ایک پیرا بھی اپنایا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے قرآن کے اندر کہ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. حالانکہ ایسے پہلی بات تو تھی نہیں ہے، جب سے آنکھ کھلی تھی بارہا آسمان کی طرف سر اٹھا کے چاند، سورج، ستاروں کو تو دیکھا ہی ہوگا نا. لیکن ایک پیرایا، ایک انداز بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ایک روشن ستارہ دیکھا. بہت سارے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سب سے روشن ستارے کو اشارہ کرتے ہوئے کہ کہا ھذا ربی. ظاہر بات ہے یہ بات اکیلے میں کہنا دعوت کی مناسبت سے نہیں ہے. قوم کے لوگ ظاہر بات ہے آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں، کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں، وہ ان کے مجمع میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ھذا ربی. تو قوم کے لوگ تھوڑا چونکیں گے ضرور کہ اب تک تو یہ بندہ کہتا تھا کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، زمین کی جتنے تمہارے معبود ہیں کسی کام کی نہیں ہے، کم سے کم اوپر والے کو تو مانا اس نے کہ ستارہ ایک رب ہے ہمارا، ہے نا. فلما افل قال اللہ احب الافلین. پھر ظاہر بات ہے ستارے کب تک رہیں گے؟ ڈوب گئے. ان کا اپنا ایک میعاد ہے، وقت ہے، وقت پر جائیں گے، وقت پر چلے جائیں گے. وہ چلے گئے، ڈوب گئے، وہ غائب ہو گئے نظروں سے، وہ چلو گئے. قال اللہ احب الافلین. کہا میں ڈوبنے والوں کو تو نہیں پسند کرتا، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ ایک انداز یہ ہو گیا. پھر کسی اور دن چاند دیکھا کہ ایک ہی رات تو نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی رات میں اتنا زیادہ ڈوز دینا مناسب بھی نہیں ہوتا ہے. دعوتی حکمت میں بھی زیادہ ڈوز نہیں دینا چاہیے جو جسے وہ میٹنگ ہو جائے، آدمی اس کو سنبھال نہ پائے. کسی اور دن مان لیجئے چاند کو دیکھا، اور وہ بھی ایک دم صاف و شفاف چمکتا ہوا، کہہ لیجئے 14ویں کا چاند، ہے نا. دیکھا اور کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے.
قوم پھر تھوڑی سی جھکی ہوگی، جھکاؤ ہوا ہوگا کہ ابراہیم چلو ستارے کو نہیں تو چاند کو مان لیے، وہ بڑا سب سے تھا، چاند بھی کب تک رکنے والا تھا، چاند بھی ڈوب گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے رب نے میرے رہنمائی نہیں کی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر تیسرے دن کبھی سورج کو نہایت آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دیکھا اور کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہی سب سے بڑا رب ہے۔ اب یہ تیسرا چانس تھا، تیسرا موقع تھا، تو ابراہیم علیہ السلام پوری طرح سے قوم کو جگانے کا کام کر رہے تھے کہ کبھی سمجھو بھائی ستارہ ڈوبا، چاند بھی ڈوب گیا، یہ تیسرا آیا ہے سورج، یہ بھی کہاں رکنے والا ہے، اجرام فلکی کے رکنے والے ہیں، جو رک جائے تو قیامت آ جائے گی، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے ان تمام ٹھہرائے ہوئے معبودوں سے ایک دم بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہے نا، کہ میں نے اپنا رخ اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، یکسو ہو کر کے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے مختلف پیرائے اپنائے ہیں۔ جہاں جیسا موقع ملا ہے، ایک داعی کو دعوت کے مواقع کو ضائع نہیں کر دینا چاہیے، جیسا موقع ملے دعوت کا ویسی دعوت اس کو دینی چاہیے، اور دعوت کا ایک ہی اینگل نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اپنی قوم کو آپ قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور پوری طرح سے آپ تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے۔ یہی ہمارا بھی کام ہونا چاہیے۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقتدی بنایا ہے، اگر وہ ہمارے مقتدی ہیں، ان کی سنت کو ہم اپناتے ہیں اور اپنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک سنت تو بہت دھوم دھام سے اپناتے ہیں اگلے مہینے میں آنے والی، تو آپ کی بہت ساری سنتیں اور بھی ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے، اور ان میں سے ایک دعوت و تبلیغ کا میدان ہے، اور وہی طریقہ کار ہم کو بھی اپنانا چاہیے، وہی حکمت ہم کو بھی اپنانی چاہیے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنائی ہے۔ اور جس طرح سے وہ آزمائشوں سے گزر کر کے کھرا سونا کندن بن کر کے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوئی ہیں، ایسے بھی ہمیں کھرا سونا بننا پڑے گا۔ کھرے سونے کی ہی قیمت ہوتی ہے، کھوٹے سونے کی قیمت نہیں ہوتی ہے نا۔ تو ان آزمائشوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، ابا نے بھی نہیں مانا، قوم کو سمجھایا، قوم نے بھی نہیں مانا۔ ایک بڑا قدم آپ نے اٹھانے کی ٹھانی کہ آپ لوگ میری بات نہیں سن رہے ہو تو میں ایک ایسی چال چلوں گا جنہیں تم دیکھ کر شرستر رہ جاؤ گے۔ تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، واللہ میں ایک چال چلنے والا ہوں کہ جسے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ چال کیا تھی؟ وہ چال یہ تھی کہ اب تو یہ بات ثابت کر چکے تھے کہ یہ معبود کسی کام کے نہیں ہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہر سال ہوتا ہے جیسا کہ، تو ایک سال یا فائنلی طور پر جب آپ نے اس قدم کو اٹھایا تو آپ کا فائنل دعوت تھی ان کے لیے، چلے گئے سب لوگ میلے میں، جس کو آپ کہہ لیجیے جترے میں چلے گئے، یا کہہ لیجیے کہ عرس میں چلے گئے، میلہ منانے چلے گئے، باہر گاؤں سے، بس گاؤں بستی سے باہر سب گاؤں کے لوگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پورا گاؤں خالی ہے، اور جو گاؤں کا سب سے بڑا مندر ہے یا پوجا گھر ہے یا ان کی عبادت کا گھر ہے، جو بھی ہے، پہنچ گئے وہاں پر، اور سارے معبود چھوٹے بڑے سب وہاں پر کھڑے بیٹھے لیٹے سب جیسے تھے ایک انداز میں، اور جا کر کے پوچھنا شروع کیا، یہ کھانے رکھے تمہارے لیے، چڑھاوے رکھے، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ میں بات کر رہا ہوں، بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ظاہر بات جواب دینے والے تو تھے ہی نہیں، وہ حجت اتمام حجت تھی ایک، ہے نا۔ فاقبل الیہم یزفون، نہیں، وہ تو پھر جب جواب نہیں آیا تو کلہاڑی دیکھا کہ بڑے والے معبود کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، لیا کلہاڑی اور سب کو تیا پانچا کر دیا۔ تیا پانچا کرنے کے بعد وہی کلہاڑی پھر بڑے والے کے جس گلے میں پھر سے لٹکا دیا،
نکل گئے، جب تک کہ گاؤں اور بستی کے لوگ بھی واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد ان کے اپنے رول کے مطابق گئے ہوں گے اس پوجا گھر میں. پوجا گھر میں دیکھا تو بہت درگت بنی ہوئی ہے، خانہ برباد، اتنے سارے معبود، کوئی آیا توڑ پھوڑ کے چلا گیا، اتنے معبود کسی کام کے نہیں، بچا بھی نہیں پائے. بچانے کے کیا شور ہنگامہ ہی نہیں کیا، کم سے کم ہم لوگ کو بلا لیتے، شور ہنگامہ کرتے تو ہم لوگ میلہ والا چھوڑ کر کے آ جاتے بچانے کے لیے، آئے ہی نہیں. واویلا مچ گیا پورے شہر میں، پورے گاؤں میں، کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا. پھر وہاں بات آتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہ کچھ ایسی باتیں کیا کرتا تھا. کیا کرتا؟ دعوت تو دے چکا تھا وہ، ہے نا، مختلف انداز میں دعوت دے چکا تھا. تو کہا ٹھیک ہے، اچھا ابراہیم کو بلاؤ سب، ہیں فاتوا علی اعین الناس، بھائی ایک میٹنگ بٹھاؤ اور ابراہیم کو بلاؤ. بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام میٹنگ میں حاضر ہوئی. انتا فالتا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیوں بولنے والے تھے کہ میں نے کیا ہے؟ ایک موقع دعوت کا اور مل گیا ہے نا. ویسے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، چھوٹے چھوٹے جتھوں میں، چھوٹے چھوٹے گروپوں میں آپ نے دعوت دیا تھا. یہاں پوری قوم حاضر تھی کیونکہ معاملہ ان کے معبودوں کا تھا. پوری قوم حاضر تھی، دعوت کا ایک عظیم موقع تھا. کیوں بولتے کہ میں نے کیا ہے؟ قال بل فعلوا کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ابے ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. کیا بولتے تھے وہ؟ نہیں بولتے تھے. کیا ہوا؟ جھیپ گئے سب کے سب، شرمندہ ہو گئے، پوری قوم، پوری جماعت شرمندہ ہو گئی. کہا یار آپ جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، کیسے پوچھوں ہم کیسے پوچھیں یہ کہ کس نے کیا ہے؟ بولتے نہیں ہیں. پھر کیوں بات کرتے ہو ان کی؟ یہ بولتے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دعوت کا ایک عظیم موقع، لیکن کیا ماننے والے تھے؟ ایک دم بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ معبودان باطلا کسی کام کے نہیں ہیں، اور جرات پر جرات ابراہیم علیہ السلام دکھاتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آخری پوائنٹ کہ اب ابراہیم، ابھی اس آدمی نے ناک میں دم کر دیا ہے، باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا، اور حاکم وقت کو بھی سمجھایا. وہ واقعہ ہے نا نگاہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہوا نمرود سے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اگر غلبہ ہو جاتا تو اس کی بادشاہت چھن جاتی. بادشاہت چھننے کے ناطے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے مناظرہ کیا اور کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب وہ ہے جو موت و زندگی کا مالک ہے، موت و زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس نے کہا موت و زندگی، ارے یہ تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، انا احیی و امید، میں بھی موت و زندگی کا مالک ہوں. مناظرہ طول پکڑنے کا بالکل اندیشہ بالکل یقینی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر اس بات کو پر قائل کرتے اس بندے کو کہ تم موت و زندگی کیسے مالک ہو گیا تو مناظرہ لمبا ہوتا، لیکن آپ نے بات وہیں کٹ کر دیا. کہا ٹھیک ہے چلو مان لیے موت و زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جو منظر پیش کیا وہ ایک دم بیوقوفوں سے بھرا ہوا تھا، اس پر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. آگے دوسرا سوال کیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. آپ اگر رب ہو، معبود ہو، تو مغرب سے نکالو، مغرب میں اور مشرق میں ڈبا دو. فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا ہے نا. تو گویا آپ نے انفرادی، اجتماعی، بلکہ بادشاہ وقت تک کو دعوت توحید پیش کیا، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید پیش کی، کسی نے نہیں مانا. آخری پوائنٹ پر آپ نے ان کے تمام معبودوں کو توڑ ڈالا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ کچھ میرا کر سکتے ہیں تو میرا کر کے بتائیے. پھر سارے کے سارے لوگ ماننے کے بجائے مزید ضد میں آ گئے اور کہا کہ بھائی وانصروا آلہتکم، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے اس بندے کے برخلاف تو اپنے معبودوں کی مدد کرو، حرقوہ، اس کو جلا دو. ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ انہوں نے جلایا.
جیسا کہ قالوا بنوا لہ بنیانا، ایک بہت بڑی عمارت بنائی. یہ میدان جو بھی ہے قرآن بنیان کہتا ہے اسے، ایک بہت بڑی عمارت بنائی، اس میں کافی دنوں تک آگ جلایا، جیسے تنور ہوتا ہے، جب اس کو جلا ایک دم پوری طرح سے جل کر کے ریڈی ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا. اور ڈالنے کے بعد وہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ اب تو ختم ہوا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام